فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 91، 9 ستمبر 2021۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ میں آمنہ بنت عزیز، ہمارے گھر میں ناچاکی کی وجہ سے کچھ مسائل ہیں جن کا میں فتویٰ لینا چاہتی ہوں۔ یہ مسائل ہم میاں بیوی کے درمیان ہیں، ان کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ تقریباً 6 سال پہلے میرے شوہر نے کہا تھا کہ اگر گھر سے باہر نکلی تو طلاق ہو جائے گی، اور میں گھر سے نکل کر ابو کے گھر چلی گئی تھی۔ پھر گھر والوں نے سلو کروا دی تھی۔ کچھ عرصہ بعد پھر لڑائی ہوئی تو میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے منہ پر مارا اور بولے یہ ایک طلاق ہو گئی۔ پھر کچھ دیر بعد آئے اور دوسرا پکڑ کر اپنے منہ کی دوسری طرف مارا اور بولے دوسری ہو گئی، یعنی دوسری بولے طلاق کا نام نہیں لیا۔ ہمارے 3 بچے ہیں، ان بچوں کی پریشانی کی وجہ سے دونوں کے خاندان والے سلو کروانا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، سلو جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 2، اگر جائز ہے تو سلو کی صورت کیا ہوگی؟ نمبر 3، صرف رجوع ہوگا یا دوبارہ نکاح ہوگا؟ نمبر 4، اگر دوبارہ نکاح ہوگا تو کیا پہلے والی طلاقیں برقرار رہیں گی یا ختم ہو جائیں گی؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اس سوال میں کئی چیزیں قابل وضاحت ہیں۔ نمبر 1، طلاق معلق۔ نمبر 2، ایک ہی وقت میں ایک سے زائد طلاقیں۔ نمبر 3، رجوع کا طریقہ۔ نمبر 4، رجوع کے بعد پہلی والی طلاق شمار ہوگی کہ نہیں؟ سب سے پہلی جو اس نے طلاق دی ہے اسے طلاق معلق کہا جاتا ہے، یعنی طلاق کو کسی چیز کے ساتھ معلق کر دینا کہ اگر ایسے ہو گیا تو طلاق وغیرہ۔ یہاں بھی یہی صورت تھی کہ خاوند نے کہا تھا اگر تم گھر سے باہر گئی تو تجھے طلاق، اور بیوی گھر سے نکل کر والدین کے گھر چلی گئی، لہذا ایک طلاق واقع ہو گئی۔ نمبر 2، دوسری مرتبہ منہ پر ہاتھ مار کر جو اس نے 2 مرتبہ طلاق دی ہے تو یہ ایک ہی مجلس میں 2 طلاقیں ہیں، جو ہمارے نزدیک قرآن و سنت کی روح سے ایک ہی ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل ہم کئی ایک فتاویٰ میں بیان کر چکے ہیں۔ ایک پہلی طلاق معلق اور ایک یہ والی، یہ 2 طلاقیں ہو گئی۔ نمبر 3، طلاق سے رجوع کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عدت کے اندر اندر تعلقات بحال کر لیے جائیں، اور اگر عدت کے اندر اندر رجوع نہیں کیا گیا تو پھر از سر نو نکاح کرنا ضروری ہے۔ اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل یعنی بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور اگر غیر حاملہ ہو تو اس کی عدت 3 حیض ہوتی ہے۔ صورت مسئولہ میں ہمیں معلوم نہیں کہ یہ طلاق کب ہوئی تھی۔ اگر تو عدت باقی ہے تو پھر بلا نکاح رجوع کیا جا سکتا ہے، اگر عدت ختم ہو چکی ہے تو پھر نکاح کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، انسان کو صرف 3 طلاقیں دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ 2 کے بعد رجوع کر سکتا ہے، تیسری کے بعد رجوع کا حق نہیں رکھتا۔ لہذا رجوع کرنے کے بعد پہلے جتنی طلاقیں ہو چکی ہوں وہ شمار کی جاتی ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی۔ پہلے دی ہوئی طلاقیں اس صورت میں ختم ہوتی ہے جب فیصلہ کن یعنی تیسری طلاق ہو جائے اور خاتون عدت گزرنے کے بعد آگے نکاح کر لے، پھر اگلا خاوند بھی اتفاق سے اس کو طلاق دے دے، یا فوت ہو جائے تو خاتون پھر پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کر لے، تو ایسی صورت میں پہلے والی طلاقیں معدوم ہو جائیں گی۔ صورت مسئولہ میں کیونکہ خاوند 2 طلاقیں دے چکا ہے، لہذا رجوع سے پہلے اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اب اس کے پاس آئندہ 1 مرتبہ طلاق دینے کا اختیار تو ہے لیکن رجوع کا اختیار نہیں۔ لہذا اگر اس نے 1 طلاق اور دے دی تو یہ طلاق فیصلہ کن شمار ہوگی، اور اس کے بعد رجوع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، نہ سلو سے اور نہ ہی تجدید نکاح سے۔ لہذا اگر بچوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگ سلو کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن اس سے پہلے ان مسائل کا حل اور تدارک کی کوشش کریں جن کی وجہ سے بات بار بار طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ ہمارے ہم بعض دفعہ طلاق کے بعد مسائل کو سمجھے اور حل کیے بغیر رجوع میں جلدی کی جاتی ہے،
لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جاوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبی سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبد الرؤوف صندوق حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش